بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ صفحہ نمبر 96، ہیڈنگ ہے واقعہ مالک کے بارے میں خلیفہ کی رائے۔ خالد بن ولید نے بطح پر دھاوا بول دیا لیکن وہاں کسی کو نہ پایا۔ مالک بن نویرہ نے اپنے ساتھیوں کو متفرق رہنے کا حکم دیا چونکہ گفتگو کی تمام راہیں مسدود تھیں اور آسانی سے معاملہ طے ہونے والا نہیں تھا۔ خالد نے دھاوا بولا تو فوجیوں سے کہہ دیا تھا کہ انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو انہیں میرے سامنے حاضر کرنا اور اگر انکار کریں تو قتل کر دینا۔ ابو بکر نے بھی انہیں روانہ کرنے سے پہلے تاکید کر دی تھی کہ وہاں پہنچ کر اذان اور اقامت دینا، اگر وہ بھی اذان دیں اور نماز پڑھیں تو قتل نہ کرنا، اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں یا اذان نہ دیں تو غارت گری کرنا، پھر جس کو پانا قتل کرنا یا آگ میں جلا دینا، پھر کوئی بات نہ سننا۔ فوجی کارروائی میں مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھیوں بنی ثعلبہ قبیلہ عاصم کے ثعلبہ بن یرنو اور خانوادے کے لوگ عبید، آرین اور جعفر وغیرہ کے متعلق خالد کے لشکر میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ابو قتادہ نے خود مالک کے گروہ سے اذان کی آواز سنی اور انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ اختلاف کے باوجود ایک یخ بستہ رات میں چڑھائی کر دی۔ خالد نے سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور آواز دی، ادفعوا اسراکم، یعنی اپنے قیدیوں کو گرم کپڑے پہنا دو۔ لیکن دفع کا مطلب لغت کنانہ میں قتل تھا۔ یہ سن کر لشکر والوں نے سمجھا کہ خالد نے سب کو قتل کا حکم دے دیا ہے۔ زرار بن ازور نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا۔ خالد فریاد کی آواز سن کر باہر آیا اور دیکھا کہ سپاہیوں نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو کہا، جب خدا کا ارادہ ہو جاتا ہے تو تیر بالکل نشانے پر بیٹھتا ہے۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے اسی رات نکاح کر لیا۔ یہ دیکھ کر قتادہ نے کہا کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے؟ خالد نے غصے میں عورت کو چھوڑ دیا۔ اس مہم میں عبداللہ بن عمر اور ابو قتادہ وغیرہ تھے۔ ان کے سامنے جب مالک گرفتار ہو کر آئے تو مالک نے کہا، مجھے ابو بکر کے پاس لے چلو، وہ جو چاہیں گے میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ خالد نے کہا، اگر میں تمہیں بغیر قتل کیے چھوڑ دوں تو خدا مجھے نہ چھوڑے گا۔ پھر زرار کو حکم دیا کہ گردن مار دے۔ جب عمر کو معلوم ہوا تو ابو بکر سے اس مسئلے پر بات کی۔ خالد کی تلوار نے بڑا پاپ کیا۔ ابو بکر نے کہا، اے عمر، خالد نے تعویل میں غلطی کی، اب اپنی زبان بند کرو۔ میں اس تلوار کو کبھی نیام میں نہ کروں گا جسے خدا نے کافروں کے لیے برہنہ کیا ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ابو بکر نے فوجیوں کو تاکید کی تھی کہ اگر نماز پڑھیں تو ان سے جنگ نہ کرنا، اور اگر اذان اور نماز کی آواز نہ سننا تو غارت گری کرنا اور سب کو جلا ڈالنا۔ صفحہ نمبر 98۔ ابو قتادہ نے بھی مالک کے گروہ سے اذان کی آواز سنی تھی۔ غارت گری کے بعد عہد کیا تھا کہ اب کبھی خالد کے ساتھ کسی مہم میں جنگ کے لیے نہ جاؤں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات دھاوا بولا گیا تو مالک کے ساتھیوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ہم نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم نے کہا، پھر ہتھیار کیوں اٹھا لیا؟ انہوں نے کہا، تم نے کیوں اٹھا لیا؟ ہم نے کہا، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو ہتھیار رکھ دو۔ انہوں نے ہتھیار رکھ دیے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ خالد نے مالک کو قتل کرنے کا بہانہ تراشا اور کہا کہ میں سمجھتا کہ تمہارے صاحب یعنی تمہارے رسول نے ایسا کہا ہوگا۔ مالک نے کہا، کیا تم انہیں اپنا صاحب نہیں سمجھتے؟ پھر مالک اور ان کے ساتھیوں کو سامنے لا کر قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا کہ دشمن خدا نے مسلمانوں کو قتل کیا اور پھر اس کی بیوی سے زنا بھی کیا۔ جب خالد اپنے قافلے کے ساتھ واپس ہوئے اور مسجد میں پہنچے تو ان کے کپڑوں کے رنگ لگے ہوئے تھے، امامے میں کچھ تیر ٹانکے ہوئے تھے۔ عمر نے امامہ کھینچ کر کہا، او دشمن خدا، تو نے مسلمانوں کو قتل کر کے اور ان کی بیویوں کے ساتھ زنا کیا، بخدا میں تجھے پتھروں سے ماروں گا۔ خالد نے کوئی جواب نہ دیا۔ خالد سمجھتا تھا کہ ابو بکر بھی عمر کے ہم خیال ہیں۔ پھر جب ابو بکر کے پاس گیا اور معذرت کی تو ابو بکر نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ ابو بکر کو راضی کر کے خالد پھر مسجد میں آیا اور عمر سے کہا، شملہ کے جنے، اب آؤ۔ عمر سمجھ گئے کہ ابو بکر نے اس کی معذرت قبول کر لی ہے، اس لیے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور گھر میں چلے گئے۔ سوید اور ابن شہاب کے بیان کے مطابق مالک کے سر پر بڑے اور گھنے بال تھے۔ جب انہیں جلایا گیا تو بہت دیر تک آنچ نکلتی رہی۔ مالک کے بھائی متمم نے شیروں کے ذریعے سے ابو بکر سے اپنے بھائی کے خون کا مطالبہ کیا۔ عمر نے بھی مطالبہ کیا کہ خالد کو معزول کیا جائے، لیکن ابو بکر نے کہا، میں اس تلوار کو نیام میں نہ کروں گا جسے خدا نے کافروں کے لیے برہنہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 99۔
ثابت نے دلائل میں لکھا ہے کہ خالد کو مالک کی بیوی کے حسن و جمال کا فریفتہ ہو گیا تھا۔ جب مالک گرفتار ہو کر آیا تو اپنی بیوی سے کہا تو مجھے قتل کرا رہی ہے، یعنی میں تیری وجہ سے قتل کیا جا رہا ہوں۔ ریفرنسز کا تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241، تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149، اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 105-112، خزائن الادب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321، تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233، الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357، الفائق جلد نمبر یہاں پر یہ ریفرنس نمبر 1 ختم ہو گیا ہے۔ ان ساری کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں، وہ اسی بات کہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مالک گرفتار ہو کر آیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے قتل کرا رہی ہے، یعنی میں تیری وجہ سے قتل کیا جا رہا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زمخشری، ابوالفدا ابن اسیر اور زبیدی بھی لکھتے ہیں کہ مالک نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے حسن کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہوں، وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ مالک کے قتل کے بعد خالد نے اس سے نکاح کر لیا۔ عبداللہ بن عمر نے سخت مخالفت کی۔ یہ شعر بھی انہوں نے کہا جو عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کے ریفرنسز موجود ہیں کتابوں میں، الفائق، تاریخ ابوالفدا، تاج العروس وغیرہ میں۔ تاریخ ابن شہنہ میں ہے کہ جب خالد نے مالک کے قتل کا حکم کیا تو مالک نے اپنی حسین و جمیل بیوی کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ مجھے قتل کرا رہی ہے۔ روضۃ المناظر مطبوعہ بر حاشیہ الکامل، اس کی بھی ریفرنس میں موجود ہے جلد نمبر 7 میں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ خالد نے کہا بلکہ تمہاری اسلام سے روگردانی تمہیں قتل کرا رہی ہے۔ مالک نے کہا میں تو مسلمان ہوں۔ خالد نے زرار سے کہا اسے قتل کر دو۔ جب عمر نے ابو بکر سے یہ واقعہ بیان کیا تو ابو بکر نے کہا کہ خالد نے تعویل میں غلطی کی ہے، میں اس تلوار کو نیا میں نہ کروں گا جسے خدا نے کافروں پر برہنہ کیا ہے۔ مالک کے بھائی مطمئم نے کئی مرثیے کہے ہیں۔ تاریخ خمیس اور ابن عساکر میں بھی ہے کہ عمر چاہتے تھے کہ مالک کے جرم میں خالد کو سنسار کیا جائے۔ ابو بکر نے ایک نہ سنی تو عمر نے خالد سے کہا کہ اگر میں حکمران ہوں گا تو تجھے ضرور قید کروں گا۔ ابو بکر بھی خالد کے اس اقدام یعنی قتل اور مالک کی بیوی سے نکاح کرنا یعنی مجایا کی بیٹی سے نکاح کرنا، اہل یمامہ سے صلح کرنا وغیرہ کی باتیں پسند نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر نے مالک کی دیت متمم کو ادا کی اور خالد کو حکم دیا کہ مالک کی زوجہ کو طلاق دے دے، لیکن معزول نہیں کیا۔ حضرت عمر کو ابو بکر کی اس حرکت پر سخت اختلاف تھا۔ تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233۔ اس کے علاوہ اس کا ریفرنس تاریخ ابن عساکر میں بھی موجود ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112، اور شعر المواقف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 358 میں بھی موجود ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے واقعہ مالک کا تجزیہ۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ اس دل گداز حادثے پر 2 جہتوں سے نظر کرنا ضروری ہے۔ جو کچھ خالد بن ولید نے بھیانک پاپ کیے اس کی ہر مسلمان اور قرآن حدیث کا ماننے والا مذمت کرے گا۔ آخر کس قرآن اور کس سنت میں پاک نفسوں کا خون بہانا جائز قرار دیا گیا ہے؟ جو لوگ خدا اور رسول پر ایمان لائے تھے، اذان دے رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر یہ فوجی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ خود رسول خدا نے انہیں اپنی پوری قوم پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مامور فرمایا تھا۔ وہ جاہلی اور اسلامی دونوں زمانے میں معزز تھے۔ ایسے نیک لوگوں کا خون بہانا، غارت گری کرنا اور آگ میں جلانا کہاں سے جائز ٹھہرا؟ خالد کیا تھا؟ کیا اس کی حیثیت کیا تھی؟ اس نے تو خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ شہوت نے گمراہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حرمت خدا کو ضائع کیا اور مالک کو قتل کر کے اسی رات اس کی بیوی سے ہم بستر ہوا۔ ریفرنس الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 21، تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333۔ جو لوگ اس کی صفائی دیتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینے کی بات کرتے ہیں وہ اس سے بڑے پاپی ہیں۔ آخر کس شریعت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قتل کرنے اور آگ میں جلانے کا حکم ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ نہ دینے پر قتل واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایمان لائے ہوئے ہوں؟ رسول کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے عامل زکوٰۃ
مقرر فرما دیں۔ رسول کا تو ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا صرف 3 صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر 1، یا اس نے اسلام کے بعد کفر اختیار کیا ہو، یا زنا محضہ کیا ہو، یا قتل کیا ہو۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کے ان کا خون نہ بہاؤں، نہ مال لوں، ان کا حساب خدا کے ذمے ہے۔ کیا زکوٰۃ نہ دینے سے اسلامی حرمت ختم ہو جاتی ہے؟ لوٹ مار جائز ہو جاتی ہے؟ اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہو جاتی ہے؟ جو لوگ خالد کی صفائی میں کہتے ہیں کہ اس نے گرم کپڑے پہنانے کی بات کی تھی، غلطی سے زرار نے قتل کر دیا، یہ احمقانہ صفائی اس سے بھی بدتر ہے۔ کیا زرار قبیلہ بنی کنانہ سے تھا؟ وہ تو قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ پھر اگر یہ صحیح ہو تو ابو قتادہ کو غصہ کیوں آیا؟ حضرت عمر نے خالد کو دشمن خدا کیوں کہا؟ بھرے مجمع میں خالد کے چیتھڑے کیوں اڑائے؟ تو نے مسلمان کو قتل کیا، پھر اس کی عورت پر چڑھ بیٹھا، میں تجھے سنگسار کروں گا۔ خالد خاموش کیوں رہ گیا؟ ابو بکر نے عمر کے الزام کی تصدیق کیوں کی؟ صفائی میں صرف اتنا کہا کہ خالد نے تعویلی غلطی کی۔ خالد نے مقتول سروں کو دیگ میں چڑھانے، عورتوں کو قید کرنے، مالک کی زوجہ سے ہم بستری کرنے اور مال کی غارت گری جیسے جرائم کیوں کیے؟ کیا یہ سب لغت بنی کنانہ میں ہے؟ مورخین نے خالد کے حالات میں اسے مالک کا قاتل کیوں لکھا؟ زرار کے حالات میں یہ کیوں لکھا کہ اسے خالد نے قتل مالک کا حکم دیا تھا؟ یہ سب تمام کے تمام سوال جواب طلب ہیں۔ صفحہ نمبر 102۔ یہ شہوت ہی کا پاپ ہے۔ مالک کی بیوی سے اسی رات ہم بستری کرنے کے لیے پاک نفس مومنوں کو قتل کرایا۔ یزید ابن معاویہ سے شادی کا لالچ دے کر معاویہ نے امام حسن کو ان کی زوجہ سے زہر دلوایا۔ کیا یہ تمام تعویلات اور اجتہادات لغت بنی کنانہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ نمبر 2، دوسرا رخ یہ بھی بڑا بھیانک ہے کہ خلیفہ نے خالد اور زرار جیسے شرابی اور جرائم پیشہ افراد کو لوگوں کے جان و مال اور عزت و ناموس پر مسلط کر دیا، حالانکہ احادیث میں اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ان کے سامنے جب شکایت پہنچی انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ سوال یہ ہے کہ خلیفہ نے خالد سے باز پرس کیوں نہ کی، جبکہ انہوں نے نیک صحابی رسول کو قتل کیا؟ انہیں اس کے قصاص میں زنا کی سزا دینی چاہیے تھی، کوڑے مارتے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا مرتکب ہوا، جبکہ اقدام خالد پر ناپسندیدگی ظاہر کی۔ مالک کے بھائی متمم کو دیت ادا کی، خالد کو حکم دیا کہ عورت کو طلاق دیں، پھر خالد کو معزول کیوں نہ کیا؟ ان تمام باتوں کو چھوڑیے، کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نقطۂ نظر سے خالد ڈانٹ ڈپٹ کا بھی مستحق نہیں تھا؟ اس کو تو کافروں کے خلاف خدائی تلوار کا خطاب دے دیا تھا۔ وہ کبھی صفائی دیتے تھے کہ خالد نے تعویل میں غلطی کی، کبھی لوگوں کو اس کے خلاف غم و غصے سے منع کرتے تھے۔ ذرا قارئین اس رخ سے بھی غور کریں کہ کیا اس قسم کے بھیانک پاپ کو تعویل اور اجتہاد کہا جا سکتا ہے؟ ہم تو نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی شریف انسان اسے اچھا کام کہے گا۔ قرآن اور حدیث میں جان و مال اور ناموس کے متعلق جو واضح تاکید ہیں، ان کی روشنی میں یہ جان بوجھ کر پاپ کرنا تعویل اور اجتہاد کیسے ہو جائے گا؟ صفحہ 103۔ خلیفہ یہاں تو تعویل کا بہانہ کرتے ہیں، لیکن قدامہ بن مطعون نے شراب نوشی میں یہی تعویل کا بہانہ کیا تو عمر نے قبول نہیں کیا اور انہیں تازیانے کی اذیت دی۔ اس کا ریفرنس موجود ہے سنن بہیقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 316۔ ابن ابی شیبہ و ابن ابی منظر وغیرہ نے لکھا ہے کہ شام میں کچھ افراد نے شراب پی اور کہا کہ آیت قرآنی ہماری تائید میں ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما یعملوا۔ اس کا ریفرنس ہے، اس بات کا ریفرنس نمبر 2 المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 546۔ عمر نے ان کی تعویل کو مسترد کر کے انہیں سزا دی، ابو جندل نے بھی یہ حرکت کی تو انہیں ابو عبیدہ نے سزا دی۔ ان کے ریفرنسز موجود ہیں ان باتوں کے کتاب در منصور میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 پر اور الروض الانف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 پر۔ خدائی تلوار کا تقاضا تو یہ تھا کہ بندگان خدا کی جان و مال محفوظ اور ناموس محفوظ رہے، انہیں اپنی شہوت پرستی کا نشانہ نہ بنایا جائے، آبروئے اسلام کا تیا پانچا نہ کیا جائے۔
آخر خالد کی کیا حیثیت تھی کہ خلیفہ اس کی حمایت میں قرآن و حدیث اور اختلاف صحابہ کو نظر انداز کر رہے ہیں، جسے خلیفہ دوم نے اسے عدو اللہ کہا ہے۔ ریفرنس اس بات کا خلیفہ دوم نے عدو اللہ کہا ہے، اس کا ریفرنس موجود ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 369۔ خالد کو خدائی تلوار کیسے کہا جائے گا؟ اس کی تو ساری زندگی درندگی، صفاکی اور سنگدلی سے بھری ہے۔ مالک بن نویرہ کے ساتھ درندگی کا برتاؤ کیا۔ مجایا کی بیٹی سے نکاح کے معاملے میں خود ابو بکر نے خالد کو خط لکھا تھا کہ تم عورتوں سے نکاح کے چکر میں پڑے ہو، جبکہ ابھی 1200 مسلمانوں کا خون خشک بھی نہیں ہوا ہے۔ رسول کے زمانے میں خالد نے جو درندگی دکھائی تو رسول اسلام نے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھا کر برات کا مظاہرہ کیا، پھر حضرت علی کو روانہ فرمایا اور آپ نے جزیمہ کی دلجوئی کی۔ خود عبد الرحمن بن عوف نے خالد سے کہا کہ تو نے جاہلی کے عہد کی صفائی کا مظاہرہ کیا۔ ریفرنس اس کا سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 72۔ یہ تھا عہد ابو بکر میں خالد کے ہاتھوں تباہ کاری کا کچا چٹھا، جس سے جاہلی کے عہد کے پاپ بھی شرما جائیں، اور یہ تھی صدر اسلام کی سیرت۔ یہ کیسے سیف اللہ تھے جن کی حرکات سے رسول اللہ نے برات کی اور ابو بکر اس کی صفائی دے رہے ہیں۔ ریفرنس ان ساری باتوں کا سیرت ابن ہشام۔ آگے ہیڈنگ ہے سلس کا چکر، سے سلس۔ عبد الرحمن بن عوف ابو بکر سے مرض الموت کے وقت ملنے گئے۔ انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر عبد الرحمن نے کہا الحمدللہ آپ اچھی حالت میں ہیں۔ ابو بکر نے کہا تم ایسا ہی دیکھ رہے ہو؟ بولے ہاں۔ ابو بکر نے کہا میں نے تم سے بہتر کو حکمران بنایا ہے، لیکن تم میں ہر شخص اس امید میں ہے کہ دوسرے کو چھوڑ کر اسی کو حکمران بنا دوں۔ تم لوگ دنیا پر ریچھے ہوئے ہو، اگر وہ تمہاری امید کے مطابق سازگار ہوئی تو تم حریر و دیبا پر سونے کے باوجود تمہیں ایسا محسوس ہوگا گویا کانٹوں پر سو رہے ہو۔ ریفرنس سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 57 اور 53۔ طبقات ابن سعد مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 659۔ صحیح بخاری کتاب المغازی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1577، حدیث نمبر 4084۔ تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102۔ الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318۔ یہ اس بات کا ریفرنس جو ابھی اوپر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے عبد الرحمن بن عوف سے اپنے آخری وقت میں کیا کہا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا داری ہی تم لوگوں کی پیش رفت کے نتیجے میں ایک دوسرے کی گردن مارنے سے کہیں بہتر ہے کہ دنیا کی آس لگائے رہو۔ خدا کی قسم دنیا کی آس لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت کرو اور باہم گردن مارنے میں مصروف رہو۔ تم لوگ کل قیامت میں پہلے گمراہ شمار کیے جاؤ گے، جو دائیں بائیں راہ راستے بھٹک گئے اسے راستہ بتانے والے۔ عبد الرحمن نے کہا خدا آپ پر رحم کرے، ذرا نرم، ورنہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ آپ کے معاملات میں 2 قسم کے آدمی دخیل ہیں، ایک تو وہ جو آپ کا ہم خیال ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، ایک وہ جو آپ کا مخالف ہے، وہ آپ کا مشیر ہے اور آپ کا ساتھی بھی ہے، جیسا کہ آپ کو یہی پسند بھی ہے۔ ہم تو آپ کو خیر اندیش ہی سمجھتے ہیں، ہمیشہ آپ نیک اور اصلاح پسند رہے۔ آپ نے دنیا میں کبھی کسی چیز کے فوت ہونے کا غم نہ اٹھایا۔ ابو بکر بولے ٹھہرو، مجھے دنیا میں کبھی کسی چیز کا غم نہ ہوا، لیکن 3 باتوں کے فوت کا افسوس ہے۔ 3 باتیں مجھ سے سرزد ہوئیں حالانکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، 3 باتیں نہیں کہیں حالانکہ مجھے کرنا چاہیے تھا، اور 3 باتیں میں رسول سے پوچھنا چاہتا تھا۔ پہلی 3 باتوں میں ایک تو یہ ہے کہ کاش میں نے بنت فاطمہ کی خانہ تلاشی نہ لی ہوتی، حالانکہ لوگ وہاں جنگی تیاری میں مصروف تھے۔ دوسرے یہ کہ کاش میں نے فجاعہ سلمہ کو نہ جلایا ہوتا، سیدھے اسے قتل کر دیا ہوتا یا آزاد چھوڑ دیتا۔ تیسرے، کاش میں ثقیفہ کے دن خلافت کا قلاوہ عمر
یا ابو عبیدہ کے حوالے کر دیتا، وہ امیر ہوتے اور میں وزیر ہوتا۔ 3 باتیں جو چھوڑ دیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کاش جب اشد بن قیس قید ہو کر آیا تھا میں اس کی گردن مار دیتا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہر برائی میں مددگار ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کاش میں نے جب خالد کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا میں خود صاحب واقعہ ہو جاتا۔ تیسرے یہ کہ کاش میں نے جب خالد کو شام کی مہم پر بھیجا تھا عمر کو عراق بھیج دیتا، پھر تو خدا کی راہ میں میرے دونوں ہاتھ کھل جاتے۔ اور یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اور کاش میں نے رسول سے پوچھ لیا ہوتا کہ آپ کے بعد خلافت کس کا حق ہے، تاکہ بعد میں کوئی اس کی مخالفت نہ کرتا، اور کاش پوچھ لیا ہوتا کہ اس خلافت میں انصار کا بھی کوئی حق ہے، اور کاش میں نے بھتیجی اور پھوپھی کی میراث کا مسئلہ بھی پوچھ لیا ہوتا۔ یہ بات مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکی۔ اس کے تمام اسناد صحیح ہیں اور جال موثق ہیں۔ اس کا ریفرنس ابو عبید کی الاموال صفحہ نمبر 131، حدیث نمبر 353، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 52 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 429، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، مروج الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414، العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254۔ آگے پڑھتے ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ اس میں 9 باتیں زیر بحث آتی ہیں۔ 3 باتیں تو خلیفہ کی سمجھ کی وجہ سے فوت ہو گئیں کہ ان پر عمل نہ کر سکے۔ فجاءہ کے نظر آتش کرنے کی تفصیل ہم پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ رہ گئی یہ تمنا کہ خلافت کا قلاوہ عمر اور ابو عبیدہ کے گردن میں ڈال دیتے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خلیفہ کو عمر کے آخری ایام میں سمجھ میں آیا کہ جس بوجھ کو ہم نے اٹھا لیا ہے یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں تھا۔ نہ یہ خلیفہ تھے نہ وصی تھے، کیونکہ وصیت کرنے والا کسی معین شخص کے متعلق ہی وصیت کرتا ہے اور وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ اسی نقطے کی طرف خلیفہ ثانی بھی متنبہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت جاہلی عہد کی طرح کا ایک ہنگامی حادثہ تھا، خدا نے اس کے شر سے محفوظ رکھا، اب اگر کوئی اس کا اعادہ کرے تو اسے قتل کر دو۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ خلافت کے معاملے میں ابو بکر کی غلطی تھی یا عمر کی، یا دونوں کی۔ ہمارے سامنے تو انبیاء اور مرسلین کا گروہ ہے جنہوں نے اپنے بعد خلیفہ کی واضح لفظوں میں وصیت کی۔ انہوں نے اپنی امت پر چھوڑ نہیں دیا کہ جسے چاہے منتخب کر لیں، اور کیا کسی سمجھدار کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جانشین کا معاملہ امت کے سپرد کر دیا جائے، جنہیں نہ تو اپنے مقام نبوت کا پتہ ہے نہ ان کے اہل و عیال کی خبر ہے؟ کوئی بھی انسان جسے اپنے گھر والوں سے ہمدردی ہے وہ وصیت ضرور کرے گا۔ یہ رسم عہد صحابہ سے آج تک چلی آ رہی ہے، خود اسلامی شریعت بھی اس کا اقرار کر رہی ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں یہ حدیث ہے کہ وصیت کو لکھ کر گھر والوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جب عام لوگوں میں وصیت کا ثبوت موجود ہے تو خلافت راشدہ اور ابدی شریعت کیا بغیر ذمہ دار کو معین کیے رہ سکتی ہے؟ صفحہ نمبر 107۔ جان، مال، ناموس، احکام اور اخلاق اور عمومی مصلحت کے متعلق ضرور کوئی وصیت کر جائے گا۔ عائشہ اور عبداللہ بن عمر اور معاویہ کے خیالات آپ نے گزشتہ صفحات میں پڑھ لیے۔ وہ جانوروں کو بغیر نگہبان کے چھوڑنے کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے امت کا نگہبان ضرور معین کرنا چاہیے۔ ریفرنس ہے اس بات کا سنن بحیقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 149، صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 102، ابن جوزی کی سیرہ عمر صفحہ نمبر 190، ریاض الازرع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44، فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 175، الامامہ والسیاسہ طبقات ابن سعد، تاریخ طبری اور الامامہ والسیاسہ میں دوبارہ اس کا ریفرنس موجود ہے ایک ڈیفرنٹ پیج پہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کیا یہ عقل رسول کے پاس نہیں تھی؟ کیا رسول اپنی امت کو بغیر جانشین اور نگہبان کے چھوڑ جائیں گے؟ کوشچن مارک۔ یقیناً رسول اعظم نے اپنے بعد وصی کا اہتمام اور انتظام کیا تھا، اپنے خلیفہ کے لیے نصب کی تھی،
امت کو پیغام بھی پہنچا دیا تھا اور یہ بھی خبر دی تھی کہ بستی کے ساتھ غداری کی جائے گی۔ اس کا ریفرنس میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، آگے اسی بات کا ہے، نہیں یہ اس کا ریفرنس نہیں ہے۔ مستدرک حاکم میں صحیح روایت ہے کہ رسول نے علی سے فرمایا کہ تم میرے بعد پریشانی میں مبتلا ہوگے۔ علی نے پوچھا کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ فرمایا ہاں تمہارا دین سلامت رہے گا۔ یہ مستدرک میں موجود ہے۔ حضرت علی سے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے سینے میں تمہارے خلاف عناد جوش مار رہا ہے، میرے بعد وہ لوگ اسے ظاہر کر دیں گے۔ یہ ہے تاریخ ابن اساکر سے۔ حالات علی مطبوعہ تحقیق شدہ نمبر 834 to 837۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد تم بلاؤں میں مبتلا کیے جاؤ گے، ان سے ہرگز قتال نہ کرنا۔ کنوز دقائق، یہ مس پرنٹ ہے، تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایگزیکٹ نام کتاب کا۔ کنوز الدقائق صفحہ نمبر 188۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پھر خلیفہ کو سقیفہ کی کارروائی پر ندامت تھی، انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک کی گردن پر یہ بار کیوں نہ رکھ دیا؟ تو کیا یہ ندامت حق کی بنا پر ہے؟ اگر ایسا ہے تو حق کے معاملات میں ندامت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایک باطل کام کی ندامت ہے تب تو خلافت راشدہ کی تمام بنیاد ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ صفحہ 108۔ دوسرے یہ کہ وہ جن دونوں کی گردن پر بار تھوپنا چاہتے ہیں وہ ہر اعتبار سے پست ہیں، ان سے ہر لحاظ سے بہتر مولا علی تھے، جن کی سبقت اسلامی اور دیگر فضائل کے ساتھ رسول سے دامادی اور قریبی رشتہ داری تھی، صاحب یوم غدیر تھے۔ دوسرے موقع پر بھی رسول نے ان سے وصیت کی تھی کہ قرآن کی روشنی میں نفس نبی اور طاہر و مطہر تھے۔ خلیفہ نے ان کی گردن پر بار ڈالنے کی بات کیوں نہ سوچی کہ امت صراط مستقیم پر باقی رہتی۔ حدیث رسول کی روشنی میں یہ ہادی و مہدی اور امت کو جنت پہنچاتے۔ اب رہ گئی خانہ فاطمہ کی تلاشی کی بات، اس پر گزشتہ جلدوں میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہ ایسی مجرمانہ حرکت تھی کہ فاطمہ زہرا کا کلیجہ جلتا رہا اور آپ ہر نماز کے بعد ان کے لیے بد دعا کرتی رہیں۔ حیرت تو اس پر ہے کہ امت ان پر مظالم ڈھاتی رہی اور ارشاد رسول گونجتا رہا، جو اسے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، یہ میری پارہ جگر ہے، یہ میرا قلب ہے، میرے پہلو کی روح ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ صحیح بخاری نمبر 5 صفحہ نمبر 2004 حدیث نمبر 4932، اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل، خصائص نسائی، سنن نسائی اور کتاب المناقب وغیرہ میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گونجتا رہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے خوش کرنے والا مجھے خوش کرتا ہے، اسے اذیت دینے والا مجھے اذیت دیتا ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کا حق روک لیا اس نے میرے حق کو روک لیا، جس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ صفحہ نمبر 109۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو مسرور کرنے والا مجھے مسرور کرتا ہے۔ اے فاطمہ، تیرے غم اور غصے سے خدا غضبناک ہوتا ہے اور تیری خوشی سے خدا راضی ہوتا ہے۔ ان تمام ارشادات کو جانتے بوجھتے خلیفہ کو ندامت ہے۔ اب ندامت سے ہی ہونا کیا ہے؟ بات تو گزر گئی، جو ہونا تھا وہ ہوا۔ خلیفہ کو ندامت ہے، حالانکہ فاطمہ قبر میں آرام فرما رہی ہیں۔ وہ تین جن کے چھوڑنے پر خلیفہ کو ندامت ہے، وہ انہوں نے جان بوجھ کر ہی حکم شرعی کے مطابق انجام نہ دی، یہاں تک کہ ان کی غلطی پر سبھی نے انگلی اٹھائی۔ خلیفہ رسول نے ایسی فاحش غلطی کیوں کی؟ اشعث بن قیس کا واقعہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ خلیفہ کی ندامت صحیح تھی، کیونکہ وہ شخص مرتد ہو گیا تھا اور اس نے پاپ کے ڈھیر لگا دیے، مسلمانوں کو قتل کیا۔ اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے پوچھا، تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے کہا، مجھ پر احسان فرمائیے اور یہ آہنی زنجیر کھلوا دیجیے، اپنی بہن ام فروا سے میرا نکاح کر دیجیے، کیونکہ میں پھر اسلام قبول کرتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا، اچھا چلو، میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ پھر اپنی بہن ام فروا بنت ابو قحافہ سے اس کا نکاح کر دیا۔ اشعث تلوار لیے ہوئے اونٹوں کے بازار میں گھس گیا اور لگا اونٹوں کو ذبح کرنے۔ لوگ چلانے لگے، اشعث کافر ہو گیا ہے۔ جب کئی اونٹ ذبح کر کے فارغ ہوا تو بولا،
میں خدا کی قسم کافر نہیں ہوا ہوں، لیکن اس مرد یعنی ابو بکر نے اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے شہر میں ہوتے تو اس طرح دعوت ولیمہ کا انتظام کرتے۔ مدینہ والا کھاؤ جی بھر کے، اور اے اونٹ والو آ کر اپنا دام مجھ سے لے لو۔ وہ دن جیسے قربان کا دن معلوم ہو رہا تھا۔ چنانچہ ویرہ بن قیس اور ازبغ بن حرملہ نے اس سلسلے میں اشعار بھی کہے ہیں۔ ریفرنس تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267۔ یہاں پر اپنی گفتگو روکتے ہیں، صفحہ نمبر 109 ختم ہوتا ہے، صفحہ نمبر 110 سے اگلے سیشن میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔